السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس کے جو، بین یدیّ میرے سامنے ہے، من التورات تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض بعض، الذی وہ جو، حرم حرام کی گئی، علیکم تم پر، وجئتکم اور میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا تو ڈرو، اللہ اللہ سے، وَأَطِیعُونْ اور اطاعت کرو میری۔ اس سے مراد یا تو بعض وہ چیزیں ہیں جو بطور سزا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حرام کر دی تھیں، یا پھر وہ چیزیں ہیں جو ان کے علماء نے اپنے طور پر حرام کر رکھی تھیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا۔ یا ایسی چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جو انہوں نے آپس کے جھگڑوں کے نتیجے میں غلط طور پر حرام قرار دی تھیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس غلطی کا ازالہ کر کے انہیں حلال قرار دیا۔ ان اللہ بے شک اللہ، ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو اس کی عبادت کرو۔ ھذا یہ، صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا۔ اس آیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے الہ ہونے کی تردید کی ہے، یعنی میرا اور تمہارا خالق اور پرورش کرنے والا اللہ ہی ہے، لہٰذا جب خالق اور مربی وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، تو تم سب اسی کی عبادت کرو۔ اس لیے سیدھا راستہ صرف یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ فلما پھر جب، احسّ محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے، منہم ان میں، الکفر کفر، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر کفر کو محسوس کیا، یعنی ایسی گہری سازشیں اور مشکوک حرکتیں جو کفر پر مبنی تھی، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے انکار پر مبنی تھی۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، قال کہا، من کون، انصاری میری مدد کرے گا، اللہ اللہ کے لیے۔ قال کہا، الحواریون حواریوں نے، نحن ہم، انصار اللہ مددگار ہیں اللہ کے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، واشہد اور آپ گواہ رہیں، بأننا کہ بے شک ہم، مسلمون مسلمان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی سازشیں اور مشکوک حرکتیں دیکھیں تو انہوں نے اپنی قوم کے کچھ باشعور لوگوں سے مدد طلب کی۔ بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب کی ہے، جس طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے تو آپ موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بننے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکیں، جس پر انصار نے لبیک کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد بھی مدد کی۔ اسی طرح یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی،
یہ وہ مدد نہیں ہے جو مافوق الاسباب طریقے سے طلب کی جاتی ہے، کیونکہ وہ تو شرک ہے، اور ہر نبی شرک کے سدباب ہی کے لیے آتا ہے، پھر وہ خود بھلا شرک کا ارتکاب کس طرح کر سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ قبر پرستی کرتے ہیں تو ان کی یہ روش جو ہے قابل افسوس ہے کہ وہ فوت شدہ لوگوں سے مدد مانگنے کے جواز کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے قول من انصاری الی اللہ سے استدلال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور حواری جو ہے اس کے مختلف معنی نکلتے ہیں۔ حواری کا لفظ ہا واو را سے نکلا ہے، اور اس کے مختلف قول یوں ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ حواری جو ہے یہ جس طرح کے حور سے ہے یہ لفظ، تو حور یعنی کہ یہ سفید رنگ کے لوگ تھے، بہت زیادہ گورے چٹے، اسی وجہ سے ان کو حواری کہا گیا۔ اور ایک اور قول یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دھوبی کا کام کرتے تھے، کپڑے دھوتے تھے یہ، تو دھوبی جس طرح کپڑوں کا میل کچیل اتار کے اس کو صاف کرتا ہے، تو اس وجہ سے ان لوگوں کا نام حواری پڑ گیا۔ اور ایک اور قول یہ بھی ہے کہ یہ چونکہ آزاد لوگ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جیسا کہ یہ لفظ حر سے نکلا ہے، تو حر کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ اس کا معنی آزاد لوگوں کا آتا ہے۔ بہرحال یہ سارے معنی حواری کے کیے جاتے ہیں۔ تو حواری جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اور ساتھ ہی کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ اس بات پہ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، بما، ساتھ اس کے جو، انزلتا، اتارا تو نے، واتبعنا، اور پیروی کی ہم نے، الرسول، رسول کی، فاکتبنا، تو لکھ لے ہمیں، مع، ساتھ، الشاہدین، گواہوں کے۔ حواریوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں گواہوں میں شامل کر دے، کیونکہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح حواریوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان گواہوں میں شامل کر دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور چال چلی انہوں نے اور تدبیر کی اللہ نے، واللہ، اور اللہ، خیر، بہترین، الماکرین، تدبیر کرنے والا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگیں تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھر دیے کہ یہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے اور فسادی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے حکمران سے مطالبہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ تو حکمران نے ان کے مطالبے پہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کی جگہ ان کے ہم شکل ایک آدمی کو انہوں نے سولی دے دی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیے۔ مکر عربی زبان میں لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اور اس کے معنی میں یہاں اللہ تعالیٰ کو خیر الماکرین کہا گیا ہے۔ گویا کہ مکر جو ہے وہ سیئن، یعنی کہ برا بھی ہو سکتا ہے اگر وہ غلط مقصد کے لیے ہو، اور خیرن یعنی کہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لیے ہو۔ تو یعنی یہ مقصد کے حساب سے ہوگا، کبھی وہ اچھا اور کبھی برا۔ اذ، جب، قال، کہا، اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفی کا، فوت کرنے والا ہوں تجھے، ورافعک، اور اٹھانے والا ہوں تجھے، الیہ، اپنی طرف، ومطہرک، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وجاعل، اور بنانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو،
اتبعو کا جو پیروی کریں تیری، فوقا اوپر، الذین ان لوگوں کے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، الی طرف، یومی دن، القیامہ قیامت کے، ثم پھر، الیہ میری طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فاحکم پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم درمیان تمہارے، فیما اس میں جو، کنتم تھے تم، فیہ جس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے۔ متوفی کا روٹ ورڈ وافا یا ہے جس کے اصل معنی ہے پورا پورا لینے کے۔ انسان کی موت پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اسی لیے ہے کہ اس کے جسمانی اختیارات مکمل طور پر سلب کر لیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے موت اس کی معنی کی مختلف صورتوں میں سے محض ایک صورت ہے۔ نیند میں بھی چونکہ انسانی اختیارات عارضی طور پر معطل کر دیے جاتے ہیں، اس لیے نیند پر بھی قرآن نے وفات کے لفظ کا اطلاق کیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اس کے حقیقی اور اصل معنی پورا پورا لینے کے ہیں۔ متوفی کا میں یہ اسی اپنے حقیقی اور اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور بعض نے اس کے مجازی معنی کی شہرت استعمال کے مطابق موت ہی کے کیے ہیں، یعنی اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ جیسے موت کے بعد انسان کو اٹھا لیا جاتا ہے، جس طرح کہ اس کی روح وغیرہ کو، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ الفاظ میں تقدیم اور تاخیر ہے، یعنی کہ لفظ ورافعو کا کو مؤخر رکھا گیا ہے اور متوفی کا کو مقدم، یعنی ترتیب اس طرح ہے کہ میں تجھے اٹھانے والا ہوں اور دوبارہ نزول کے بعد مقررہ وقت پر فوت کرنے والا ہوں، یعنی یہودیوں کے ہاتھوں تیرا قتل نہیں ہوگا بلکہ تجھے طبی موت آئے گی، اور وہ لوگ جو آپ کی پیروی کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا۔ اس سے مراد یا تو نصارہ کا وہ دنیاوی غلبہ ہے جو یہودیوں پر قیامت تک قائم رہے گا، گویا کہ وہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے اخروی نجات سے محروم رہیں گے، یا امت محمدیہ کے افراد کا غلبہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی تصدیق کرتے اور ان کی صحیح اور غیر منحرف دین کی پیروی کرتے ہیں۔ مزید فرمایا فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں عذاب دوں گا ان کو، عذاباً عذاب، شدیدا شدید، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما اور نہیں، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مددگاروں میں سے۔ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ یہ بات چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آ رہی ہے تو اسی وجہ سے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا اور ان کو یعنی ان کی شان میں غلو کر دیا، دونوں ہی معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کو شدید قسم کا عذاب دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ تو پورا پورا دے گا ان کو، اجورہم اجر ان کا، واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، الظالمین ظالموں کو، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ان کے نیک اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ کسی طرح کی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناانصافی پسند نہیں ہے۔ ذالک یہ، نتلوہ ہم پڑھتے ہیں اس کو، علیک آپ پر، من الآیاتی آیات میں سے، والذکر الحکیم اور نصیحت حکمت والی۔ اب یہاں پر یہ جو آیتیں بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں آپ پر، یہ آیات ایک تو نصیحت والی ہیں، دوسرا یہ کہ یہ حکمت پر مبنی ہیں، کیونکہ ان ساری آیات کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی
قوم کا ذکر موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح ان کو دعوت دی اور بتایا کہ آپ الہ نہیں ہیں بلکہ آپ تو خود الہ کے بندے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہاں پر پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بھی ذکر موجود ہے، یعنی اگر وہ الہ ہوتے تو ان کو کسی بھی طرح سے موت نہ آتی اور وہ فوت نہ ہوتے، لیکن ابھی ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے، اور اس کے بعد جب قرب قیامت وہ آئیں گے پھر وہ دنیا کے اندر رہیں گے، اور اس کے بعد وہ اپنی طبعی موت پھر فوت ہو جائیں گے۔ تو یعنی یہ مختلف آیتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ الہ نہیں تھے، بس وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کو مشکلات نے گھیرا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد طلب کی ظاہری اسباب کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون میرا مددگار ہوگا، یعنی کون ہے جو مجھے تحفظ فراہم کرے گا۔ تو اسی طرح ان تمام آیتوں میں یہی کچھ توحید کا سبق ملتا ہے ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔